بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو نمبر 2 ہفتہ نمبر 3 اردو کے پیریڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے نئے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہم ہفتہ نمبر 2 پہ نظر ثانی کریں گے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ تو ہفتہ نمبر 2 میں جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ایجادات، جس میں ہم نے سبق وائپر کی ایجاد، اور جو ہفتہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا وہ تھا رائٹ برادران، اور قواعد میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مترادف الفاظ، متشابہ الفاظ، اور اس میں معرفہ کی اقسام۔ یہ سب ہم نے ہفتہ نمبر 2 میں کیا تھا۔ اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے احساسات۔ احساسات لفظ احساس کی جمع ہے، جس کے معنی ہے حواس خمسہ میں کسی بھی ایک حصے کے ذریعے کچھ معلوم کرنا۔ حواس خمسہ کے معنی ہے 5 حصے، جسے انگلش میں آپ اور ہم 5 سینسز بھی کہتے ہیں۔ 5 حصے حواس خمسہ یعنی حواس حص کی جمع ہے، خمسہ عربی گنتی میں 5 کو کہتے ہیں۔ اب ہم آگے یہ دیکھیں گے اس کے تعارف میں کہ یہ ہماری تمام حسیات کس طرح ہماری زندگی کو پرلطف بناتی ہیں، ان کے ذریعے کس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کو اچھا بناتی ہیں۔ ہم اس پہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہیں اور یہ حسیات کس طرح ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنی ان 5 حسیات کی جانب۔ یہ کون کون سی ہیں؟ تو پہلی حسیات حواس خمسہ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حواس خمسہ یعنی کہ 5 حصے۔ تو سب سے پہلی حص ہماری ہے حصہ باصرہ یعنی کہ دیکھنے کی حص۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم اپنی اس حص سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو حواس باصرہ یعنی دیکھنے کی حص کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم جو ہماری دیکھنے کی حص ہے اس سے ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ رنگ یعنی کہ رنگوں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، کون سا رنگ کیسا ہے۔ اشکال مختلف شکلوں میں ہم فرق محسوس کر سکتے ہیں، کون کیسا ہے، کیا ہے، کس شکل کا ہے، کیا چیز کیسی ہے۔ یہ فرق ہم حصہ باصرہ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ دور کا دیکھ سکتے ہیں، قریب کا دیکھ سکتے ہیں، بڑا اور چھوٹے میں فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ کون سی حص کے ذریعے؟ حصہ باصرہ کے ذریعے۔ اب ہماری دوسری حصہ لامسہ یعنی کہ چھونے کی حص، کہ چھو کر دیکھ کر ہم کیا کیا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں حصہ لامسہ یعنی چھونے کی حص میں ہم نرم چیز محسوس کر سکتے ہیں، چھو کر گرم ٹھنڈا محسوس کر سکتے ہیں، سخت چیز کہ کیا چیز کتنی سخت ہے، یہ ہم حصہ لامسہ یعنی کہ چھونے کی حص کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ سوکھا ملائم، یہ سب ہم حصہ لامسہ یعنی کہ چھونے کی حص کے ذریعے
दोबारा यहीं से कंटिन्यू करें शुरू से। अब हम आ जाते हैं तीसरे हिस्से के जानिब। तीसरी हिस्स कौन सी है हमारी? हिस्से शाम्मा। हिस्से शाम्मा कौन से हिस्से? सूंघने के हिस्से। हिस्से शाम्मा के जरिए हम क्या महसूस कर सकते हैं? खुशबू, बदबू, जलने की बू, सौंधी खुशबू, महक और भीनी खुशबू, यानी कि हर तरह की खुशबू, बदबू, महक, हर तरह की खुशबू हम हिस्से शाम्मा के जरिए महसूस करते हैं। अब हमारी चौथी हिस्स कौन सी है? हिस्से जायका। हिस्से जायका कौन सी हिस्स है? चखने की हिस्स। अब इस हिस्स के जरिए हम क्या महसूस कर सकते हैं? तल यानी कि तीखा, मीठा, खट्टा, फीका, नमकीन, रसीला, ये सब हम हिस्से जायका के जरिए महसूस कर सकते हैं। अब हमारी पांचवी हिस्स कौन सी है? हिस्से साम्या यानी कि सूंघने की हिस्स। सुनने यानी कि सुनने की हिस्स। अब सुनना, कानों के जरिए हम सुनते हैं, तो अब हम हर तरह की आवाज सुनते हैं, जैसे कि जानवरों की आवाज, बारिश की टिप टिप की आवाज, बादलों की गर्ज, यानी कि हर तरह की कोई भी आवाज हो, दूर की आवाज, करीब की आवाज, जानवरों की, किसी के बोलने की, सरगोशियों की, हर तरह की आवाज हम हिस्से सामे के जरिए सुन सकते हैं। तो ये है हमारी 5 हिस्से। हिस्से बासरा यानी कि देखने की हिस्स, हिस्से लामसा यानी कि छू कर महसूस करने की हिस्स, हिस्से शाम्मा सूंघने की हिस्स, हिस्से जायका चखने की हिस्स, हिस्से साम्या सुनने की हिस्स। ये है हमारी 5 हिस्सियात, और इन हिस्सियात की वजह से ही हमारी जिंदगी पुरलुत्फ है। अगर इनमें से कोई एक भी हिस्से हम, किसी भी एक हिस्से हम महरूमी का शिकार हो जाएं, तो हमारी जिंदगी मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। तो क्या हमने इन हिस्सियात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है? ये बिन मांगी नेमतें जो हमें अता फरमाई हैं, क्या हमने कभी इन पे गौर किया है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है? अगर नहीं तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं इन नेमतों के लिए। और आ जाते हैं हम इसी मौजू से मुतालिक, हमारा जो आज का उन्वान है, एक यतीम बच्चा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सफ़ा नंबर 135 पे आ जाइए। एक यतीम बच्चा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि आज का हमारा उन्वान है। इस सबक में हमें बताया गया है कि किस तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक यतीम बच्चे की मदद की और उसे अपनी सरपरस्ती में लिया। तो अब हम इसकी बुलंदखानी करते हैं और तफसीली मुताला हम इसकी बुलंदखानी में करते हैं। सफ़ा नंबर 135 पर है आपका ये आज का उन्वान। शुरू करते हैं। ईद का दिन है, मदीने के गली कूचों में हर तरफ चहल पहल है। नौजवान, बूढ़े और बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ईद का दिन है, मदीने के गली कूचों में हर तरफ चहल पहल है, यानी कि रौनक है। नौजवान, बूढ़े, बच्चे ईद के कपड़े पहने साफ सुथरे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। मदीने की गुजरगाहें यानी कि रास्ते, गुजरगाहें रास्ते, तकबीर तहलील अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज रही हैं। यानी मदीने के रास्ते अल्लाहु अकबर की सदाओं यानी कि आवाजों से गूंज रही हैं। एक रास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ईद की दोगाना अदा करने जा रहे हैं। चलते चलते एक मकाम पर यानी एक जगह पर बेख्तियार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम रुक गए। कुछ बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने बड़ी बेफिक्री से खेल कूद में मगन हैं, मगर एक लड़का उन सबसे अलग थलग गमगीन बैठा मेले कुचैले कपड़े पहना सारे बच्चों को हसरत से देख रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुसीबत के मारे लड़के के पास पहुंचे, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, बेटे तुम नहीं खेलते, तुमने कपड़े नहीं बदले, तुम इतने गमगीन क्यों हो? इस पैराग्राफ में हमें यह बताया है कि ईद का दिन है, सब साफ सुथरे कपड़े पहने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ईद की नमाज अदा करने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो सबसे अलग थलग
میلے کچیلے کپڑے پہنا غمگین بیٹھا ہے اور سب بچوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نہیں کھیلتے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً ہی آنکھیں جھکا لی۔ ہمدردی کا برتاؤ یعنی کہ ہمدردی کا سلوک دیکھ کر اور جملے سن کر بے اختیار اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، لڑکے کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے، آخر تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ بچہ بولتا ہے، آپ میری بپتا سن کر کیا کریں گے؟ یعنی کہ اس کی بپتا یعنی کہ اس کی کہانی سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ یتیم یعنی جس کے والد انتقال فرما جاتے ہیں اسے یتیم کہتے ہیں۔ میرے والد ایک جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور اپنے نئے گھر میں چلی گئیں۔ میں بھی خوش خوش اپنی ماں کے ساتھ گیا، مگر چند ہی دن کے بعد میرے دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس پیراگراف میں ہمیں بتایا ہے کہ جب پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے سوالات کیے تو اس کے جواب میں اس نے بولا کہ آپ میری کہانی سن کر کیا کریں گے؟ میں یتیم بچہ ہوں، میرے والد جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور وہ اپنے نئے گھر میں چلی گئی۔ کچھ دن تو وہ بچہ خوش رہا، لیکن پھر اس کے دوسرے والد نے اسے گھر سے نکال دیا، اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں، بچے کے حالات سن کر اور اس کا رونا دھونا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے اور بڑے پیار محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں بن جائیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تمہاری بہن بن جائیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بھائی بن جائیں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی بچے نے عقیدت اور حیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور انتہائی عاجزی اور احترام سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ 1000 بار قربان ہیں اللہ کے رسول پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی ماں کہاں ملیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی بہن اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ میسر یعنی دستیاب آئیں گے۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اگر اللہ مجھے ایسا خاندان دلوائے؟ لڑکے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس میں ہمیں بتایا ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کے حالات سنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری والدہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بہن اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بھائی بن جائیں؟ تو بچہ بہت خوش ہو گیا، اس نے بولا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا خاندان ملوائے۔ لڑکے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ خدا کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ لو یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے نہلوا کر کپڑے پہناؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ لڑکا آخر دم تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میں آج یتیم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑکے کی یہ کیفیت یعنی کہ اس کی یہ حالت دیکھی تو پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی سرپرستی یعنی کہ اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو اس میں ہمیں آخری پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ حضرت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں بن جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا تمہاری بہن اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بھائی بن جائیں؟ تو وہ بچہ بہت خوش ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ اس نے یہ کہا کہ میری خوش نصیبی
مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا خاندان دلوائے. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. پھر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے گھر لے گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا لو عائشہ یہ تمہارا بیٹا ہے, اسے نہلوا کر کپڑے بدلواؤ اور کھانا کھلاؤ. اور وہ لڑکا پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخر دم تک رہا. جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت کا وقت آیا تو وہ بچہ اس قدر رو رہا تھا کہ اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی, اور وہ کہتا تھا رو رو کر کہ میں آج یتیم ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے اپنی سرپرستی یعنی کہ اپنی کفالت میں لے لیا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے مشقی کام کی جانب. اس کا صفحہ نمبر 136 پہ آ جائیے. سوال نمبر 1 جو ہے اس کا درج ذیل محاوروں اور الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو ہم آ جاتے ہیں الفاظ کے معنوں کی جانب. جیسا کہ میں نے سبق پڑھتے ہوئے بھی ان معنوں الفاظوں کی وضاحت کر دی تھی, ان کے معنی بتا دیے تھے. اب ہم یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. چہل پہل رونق, گزرگاہیں راستے, تکبیر و تحلیل اللہ اکبر, عقیدت احترام اور یقین, صداؤں آوازیں, میسر کے معنی دستیاب ہونا, سرپرستی میں لینا, کفالت میں لینا, ہچکی بننا زیادہ رونے سے سانس رکنا, دل بھر آنا یعنی فرط جذبات سے دل بوجھل ہونا. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سوال نمبر 2 کی جانب. سوال نمبر 2 ہے آپ کا کثیر الانتخابی سوالات, جو کہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 136 سے نقل کریں گے اور اس کے جوابات آپ کو حل شدہ مواد سے مل جائیں گے. سوال نمبر 3 کی جانب آتے ہیں. مختصر سوال و جواب. مختصر سوال و جواب آپ کے کتنے 1 تا 5. اس کے جوابات آپ کو حل شدہ مواد سے مل جائیں گے. اب آ جائیے صفحہ نمبر 137 پہ. تفصیلی سوال و جواب. تفصیلی سوال و جواب آپ کے کتنے ہیں, وہ بھی آپ کے 1 تا 5 ہیں, یعنی کہ 5 سوال ہیں جس کے جوابات آپ کو حل شدہ مواد سے مل جائیں گے. اب سوال نمبر 5 کی جانب آتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے اس واقعے کا خلاصہ تحریر کیجیے. خیال رہے کہ اصل عبارت کا 1/3 ہو اور کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے. تو خلاصہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تلخیص نگاری یعنی کہ کسی بھی عبارت کو, کوئی بھی مضمون کو اتنا مختصر کر کے لکھنا کہ اس کا مقصد بھی بیان ہو جائے, یعنی کہ کوئی اہم نقطہ بھی نہ رہے اور جو مقصد ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بیان ہو جائے. تو یعنی کہ اس کی مثال جیسے اگر 300 الفاظ پر مشتمل آپ کا کوئی مضمون ہے تو اس کا خلاصہ کر کے آپ ایسے لکھیں گے کہ وہ 100 الفاظوں میں بیان ہو جائے اور اہم مقصد جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں واضح ہو جائے اور کوئی اہم نقطہ بھی نہ رہے. آج کے جو ہمارے قواعد میں ہمیں کیا کرنا ہے, قواعد کا عنوان ہے ہمارا خطوط نویسی, اور خطوط نویسی خط کا ہمارا مضمون ہے. جو عنوان ہے وہ ہے شکریہ ادا کرنا. تو خط بہت طرح کے ہوتے ہیں, سرکاری خطوط, نجی خطوط, کاروباری خطوط, لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شکریہ ادا کرنا, یعنی کہ جس پہ ہم خط لکھیں گے وہ ہمارا موضوع ہے شکریہ ادا کرنا. اب ہم آ جاتے ہیں خط کس طرح لکھا جاتا ہے. خط آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں, اب ہم آپ کو لکھ کر بتاتے ہیں یہاں پہ کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے, کہاں سے شروع کیا جاتا ہے, اس کے کون کون سے اہم حصے ہیں. تو سب سے پہلے دائیں طرف سے ہم شروع کریں گے, یعنی کہ دائیں طرف بالکل کارنر سے ہم شروع کریں گے اپنا خط لکھنا. سب سے پہلے ہم لکھیں گے دائیں طرف کارنر پہ کمرہ امتحان. اس کے بعد جو آپ کی آج کی تاریخ ہے اور جہاں آپ اس کے بعد تاریخ لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے رہائش, یعنی آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے اور کس شہر میں ہے.
لانڈی آپ کا علاقہ اور شہر آپ کا کراچی. اب اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے القاب یعنی کہ جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. تو شکریہ ادا کرنا یعنی ہم شکریہ کسی کا بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ادا کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں شکریہ ادا کرنے کی. کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا, کسی نے ہمیں کوئی اچھی بات بتائی جس سے ہم نے کوئی سبق لیا یا اس اچھی بات کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوئی, کسی نے ہماری مدد کی ہو, تو یہ سب کس میں آتے ہیں؟ شکریہ. اور ان سب کا بدلہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ شکریہ ادا کر کے. تو آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہمیں خط لکھنا ہے وہ شکریہ ادا کرنا. تو یہ صرف دوست کو ہی نہیں, آپ اپنے بہن بھائی, اپنے والد والدہ, دوست, جس کا بھی آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ خط لکھ سکتے ہیں. تو القاب میں آپ جس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. القاب یعنی جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں. یہ پہلی لائن میں ہم یہاں دائیں طرف سے ہم لکھیں گے کمرہ امتحان, اس کے بعد دوسری لائن میں ہم تاریخ لکھیں گے, تیسری لائن میں رہائش آپ کی جہاں ہے علاقے کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں گے آپ. اس کے بعد چوتھی لائن سے درمیان میں آپ لکھیں گے القاب یعنی جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, دوست ہے, بہن ہے, بھائی ہے, والد ہیں یا والدہ, جس کا بھی آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے یہاں پر. اس کے بعد پانچویں لائن میں آپ ادھر ہی دائیں طرف آ جائیں گے جہاں سے ہم نے کمرہ امتحان, تاریخ اور رہائش لکھی تھی, ادھر ہی پانچویں لائن پہ ہم دائیں طرف آ جائیں گے, سلام لکھیں گے. اس کے بعد سلام لکھنے کے بعد ہم اپنی ادھر ہی جہاں پہ ہم نے سلام لکھا ہے وہ ختم ہو رہا ہے, ادھر ہی سے ہم شروع کریں گے اپنا خط لکھنا. تو خط لکھنا ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے خط میں ہم اپنی خیریت بتائیں گے. سب سے پہلے آپ اپنی خیریت بتائیں گے کہ امید ہے, سب سے پہلے آپ اپنی خیریت بتائیں گے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں, امید ہے تم بھی خیریت سے ہوگے, یا جس کو بھی آپ دوست کو لکھ رہے ہیں یا جس کو بھی والد والدہ کہ میں یہاں خیریت سے ہوں, امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اس کے بعد نفس مضمون یعنی کہ نفس مضمون, آپ کا آج کا نفس مضمون یعنی کہ جس موضوع پہ آپ خط لکھ رہے ہیں, یعنی کہ کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں؟ ہمارا خط کا موضوع ہے شکریہ ادا کرنا. نہیں, یعنی کہ نفس مضمون ہمارا کیا ہے آج کا؟ شکریہ ادا کرنا, جس پہ ہم خط لکھ رہے ہیں. اب جس بات کے لیے بھی آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں, کسی نے آپ کی مدد کی یا تحفہ بھیجا یا کوئی اچھی بات سکھائی, جو بھی جس طرح کا بھی آپ جس موضوع کو لے کر آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں نفس مضمون میں آپ وہ لکھیں گے. اس کے بعد نفس مضمون لکھنے کے بعد ہم یہاں آ جائیں گے اختتام. اختتام میں ہم لکھیں گے کہ کہاں سے اختتام ہم کیا کریں گے اپنا, کہ بڑوں کو سلام, بچوں کو دعا و پیار. یہاں ہم اپنے خط کا اختتام کریں گے. اس کے بعد جس طرح ہم نے دائیں طرف سے اپنا خط لکھنا شروع کیا تھا بالکل اسی طرح ہم آ جائیں گے اپنے بائیں طرف, جہاں ہمارا خط مکمل ہو رہا ہے ادھر ہی ہم بائیں طرف آ جائیں گے اور کونے پہ ہم یہاں پر لکھیں گے والسلام
اور اپنا لکھیں گے کہ آپ کا جو بھی نام ہے وہ آپ لکھیں گے کہ آپ دوست یا جو بھی ہیں آپ ان کے آپ اپنا لکھیں گے نام یہاں پر، ٹھیک ہے. ادھر الف بے جیم جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس طرح آپ اپنے خط کا اختتام کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ دائیں طرف سے آپ خط شروع کریں گے. سب سے پہلے کمرہ امتحان لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، اپنا علاقہ اور شہر کا نام لکھیں گے یعنی جہاں آپ کی رہائش ہے. اس کے بعد چوتھی لائن پہ آپ آ جائیں گے، بیچ میں پیارے دوست یا پیاری دوست یا جس کو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں گے پانچویں لائن پہ، دائیں طرف سلام لکھیں گے. پھر ادھر ہی سے آپ جہاں آپ نے سلام لکھا ہے پھر آپ آ جائیں گے اگلی لائن پر، خیریت لکھیں گے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں تم سب بھی خیریت سے ہوگے. اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نفس مضمون یعنی جس بات کے لیے بھی آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے. اختتام کیسے کریں گے آپ اپنے خط کا؟ بڑوں کو سلام، بچوں کو دعا و پیار. پھر آخر میں اسی طرح جیسے ہم نے دائیں طرف سے اپنا خط شروع کیا تھا ویسے ہی ہم بائیں طرف بالکل کارنر پہ آ جائیں گے، کونے پہ والسلام تمہارا دوست یا جو بھی لکھیں گے آپ، دوست ہیں یا آپ رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں کسی کو، وہ لکھنے کے بعد وہ لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے، الف بے جیم یہاں آپ اپنا نام لکھ کے اپنے خط کا اختتام کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ ہے پہلا جو ہے تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کریں. یعنی کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، قواعد کا کام جو کیا ہے وہ آپ کو اپنی کاپی میں نقل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی سرگرمی. آپ کی سرگرمی آج کی کیا ہے اس ہفتے کی؟ وہ ہے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ تحریر کریں جس میں کسی کی مدد کی گئی ہو. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع تھا، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی مدد فرمائی تھی. تو آپ یہ تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں حل کیجئے. جیسے آپ ٹائٹل پیج بناتے ہیں یعنی کہ عنوانی صفحہ بنائیے اور قواعد کا کام قواعد کا عنوانی صفحہ بنا کر لکھیے. اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اپنا تمام کام اپنی کاپی میں حل کیجئے اور ساتھ کے ساتھ یاد بھی کیجئے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اور اگلے ہفتے اسی موضوع کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.